اگر آپ کا تعلق زراعت کے شعبے سے ہے تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں مٹی کی پی ایچ ویلیو اور اسے کیسے چیک کرتے ہیں اس پر آج گفتگو کروں گا۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ مٹی کی زرخیزی اور پودوں کی بہتر نشو و نما کے لیے کئی عوامل اہم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ایک سب سے بنیادی عنصر مٹی کی پی ایچ ویلیو یا تیزابیت اور الکلائن ہونے کی سطح ہے۔ مٹی کی پی ایچ ویلیو اس بات کا تعین کرتی ہے کہ پودوں کو غذائی اجزاء کتنی آسانی سے دستیاب ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے زرعی ماہرین فصلوں کی بہتر پیداوار کے لیے مٹی کی پی ایچ ویلیو کو سمجھنے اور اس کی باقاعدگی سے جانچ پر زور دیتے ہیں۔ سائنسی طور پر پی ایچ ایک پیمانہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی مادہ کتنا تیزابی یعنی ایسیڈک اور کتنا الکلائن ہے۔ پی ایچ اسکیل عام طور پر 0 سے 14 درجے تک ہوتا ہے۔ اگر کسی مٹی کی پی ایچ ویلیو 7 ہو تو اسے غیر جانبدار یعنی کہ اسے نیوٹرل کہا جاتا ہے۔ 7 سے کم ویلیو مٹی کو تیزابی بناتی ہے، جبکہ 7 سے زیادہ ویلیو الکلائن یا نمکیاتی مٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ زرعی تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق زیادہ تر فصلیں اس مٹی میں بہتر نشو و نما پاتی ہیں جس کی پی ایچ ویلیو 6 سے 7.5 کے درمیان ہو۔ بین الاقوامی تحقیقاتی ادارہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن یعنی FAO کی رپورٹس کے مطابق مٹی کی پی ایچ ویلیو پودوں کے لیے غذائی اجزاء جیسا کہ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کی دستیابی کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ اگر مٹی بہت زیادہ تیزابی یا زیادہ الکلائن ہو جائے تو پودے ان غذائی اجزاء کو بہتر طریقے سے جذب نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر اگر مٹی کی پی ایچ ویلیو بہت کم یعنی کہ 5 یا اس سے بھی کم ہو جائے تو اس میں ایلومینیم اور آئرن جیسے عناصر زیادہ فعال ہو جاتے ہیں جو پودوں کی جڑوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مٹی کی پی ایچ ویلیو بہت زیادہ یعنی کہ 8 یا اس سے بھی اوپر ہو جائے تو فاسفورس اور دیگر غذائی اجزاء پودوں کے لیے کم دستیاب ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مٹی کی پی ایچ ویلیو کو متوازن رکھنا زراعت کے لیے انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مٹی کی پی ایچ ویلیو کو چیک کرنے کے لیے کئی سائنسی اور عملی طریقے موجود ہیں۔ سب سے زیادہ درست طریقہ لیبارٹری ٹیسٹ ہے، جس میں مٹی کے نمونے کو زرعی لیبارٹری میں بھیج کر اس کی مکمل جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے نہ صرف پی ایچ ویلیو معلوم ہوتی ہے بلکہ مٹی میں موجود غذائی اجزاء اور معدنیات کی مقدار بھی سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرا اور عام طریقہ پی ایچ میٹر کا استعمال ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا الیکٹرانک آلہ ہوتا ہے جو براہ راست مٹی میں لگا کر اس کی پی ایچ ویلیو کو معلوم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس طریقے کو زرعی تحقیق اور جدید فارمنگ میں کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تیز اور نسبتاً درست نتائج فراہم کرتا ہے۔ تیسرا اور اہم طریقہ پی ایچ ٹیسٹ کٹ یا لٹمس پیپر کا استعمال ہے۔ اس طریقے میں مٹی کے نمونے کو پانی میں ملا کر ایک محلول بنایا جاتا ہے۔ اس میں لٹمس پیپر ڈالا جاتا ہے اور پیپر کے رنگ کی تبدیلی سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مٹی تیزابی ہے یا الکلائن۔ یہ طریقہ نسبتاً سادہ اور کم خرچ ہے، اس لیے چھوٹے کسان بھی اسے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق دنیا کی تقریباً 30% زرعی زمین ایسی ہے جہاں مٹی کی پی ایچ ویلیو غیر متوازن ہے۔ خاص طور پر ایشیا اور افریقہ کے کئی علاقوں میں مٹی زیادہ الکلائن یا نمکیاتی ہو چکی ہے جس سے فصلوں کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی بعض علاقوں میں مٹی کی پی ایچ ویلیو 8 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے جس سے زمین کی زرخیزی کم ہو رہی ہے۔ اگر مٹی کی پی ایچ ویلیو زیادہ تیزابی ہو تو اس کو بہتر بنانے کے لیے چونے یعنی لائم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چونا مٹی کی تیزابیت کو کم کر کے اسے زیادہ متوازن بنا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مٹی زیادہ الکلائن ہو جائے تو نامیاتی کھاد، کمپوسٹ اور سلفر جیسی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کی پی ایچ ویلیو کو کم کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مٹی کی پی ایچ ویلیو دراصل زراعت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اگر مٹی کی تیزابیت یا الکلائن سطح کو سمجھ کر اس کا درست انتظام کیا جائے تو نہ صرف فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ زمین کی زرخیزی بھی طویل عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید زرعی تحقیق میں پی ایچ ویلیو کی جانچ کو ایک بنیادی قدم سمجھا جاتا ہے اور اسے اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی زمین، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ ویڈیو اگر آپ کے زرعی شعبے سے منسلک ہیں تو یقیناً آپ کی کوئی زرعی زمین ہوگی، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی زرعی زمین کس ایریے میں ہے اور کیا آپ نے کبھی اس زرعی زمین کی پی ایچ ویلیو کو کبھی ٹیسٹ کیا، کبھی اس کو پرکھا اور اس پرکھنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس زمین کا کیا حل ہے، اس کی پی ایچ ویلیو کیا ہے اور اس کی پی ایچ ویلیو کے حساب سے کون سی فصلیں لگائی جائیں۔ تو اگر آپ نے
نے اس سارے صورتحال سے کبھی سامنا کیا یا پی ایچ ویلیو کو پرکھا تو ضرور آپ اپنی پی ایچ ویلیو کو، اپنی زمین کا نام، اپنی مٹی کی جو پی ایچ ویلیو ہے اس کو ضرور کمنٹ سیکشن میں منشن کیجئے گا، تاکہ مجھے بھی آگاہی حاصل ہو سکے کہ آپ کے علاقے کی مٹی کی پی ایچ ویلیو کیا ہے، تاکہ اس حوالے سے مزید میں تحقیق کر سکوں اور مٹی کے حوالے سے جانکاری حاصل کر سکوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔